میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 1835۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور حصول ثواب کی نیت کر لیجئے، اور حسب حال جس قدر نیک عمل میں اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اجر و ثواب بھی اس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو گناہ کا کام ہے اس میں اچھی نیت بھی کریں تو کسی کام کی نہیں ہے، گناہ کا کام تو گناہ کا کام ہی۔ ہاں جو نیک کام ہے، جائز کام ہے، اس میں جس قدر حسب موقع اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت عرفہ و اعلیٰ مقام پایا۔ کچھ آپ کا مختصر تعارف، پھر آپ کی ریاضات و عبادات کے تعلق سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کا اسم مبارک یعنی نام مبارک ہے عبد القادر۔ غوث پاک کی کنیت ہے ابو محمد۔ کنیت رکھنا کیا ہے؟ سنت۔ ہمارے آقا کی کنیت کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ابو القاسم۔ امیر اہل سنت کی کنیت کیا ہے؟ ابو بلال۔ تو کنیت رکھنا سنت ہے۔ غوث پاک کی کنیت ہے ابو محمد۔ غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کے القابات ہیں۔ لقب کسی اچھے کام اور اچھی صفت کی وجہ سے پڑتا ہے۔ آپ کے القابات ہیں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، محبوب سبحانی، یعنی کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ غوث الثقلین، غوث کا مطلب ہے فریاد کو پہنچنے والا، مدد کرنے والا، اور ثقلین کا مطلب ہے جن اور انسان، جنوں اور انسانوں کا مددگار۔ غوث العظم یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں ہوئی، اور 561 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا جو گھرانہ ہے وہ صالحین کا گھرانہ، دادا، والد، والدہ، پھپھی، بھائی، صاحبزادگان سب متقی تھے، سب پرہیزگار تھے، اور اس وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو کہا کرتے تھے اشراف کا خاندان۔ آپ کے والد کا نام ہے سید موسیٰ،
کنیت ہے ابو صالح، لقب ہے جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جیلان شریف کے مشائخ میں تھے، بہت زاہد تھے اور پرہیزگار تھے۔ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھوپھی صاحبہ ہیں، ان کا نام ہے سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مستجاب الدعوات تھیں، یعنی ایسی اللہ کی نیک بندی تھیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہ غوث پاک کا مختصر تعارف، اور سبحان اللہ آپ کو اللہ نے شان کیا عطا فرمائی کہ بعض تابعین وغیرہ کے علاوہ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ آپ ولیوں کے ولی ہیں، پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ آپ نے اتنا بڑا مقام پایا، کچھ ریاضتیں عبادتیں کی نا، اور اللہ نے اپنی عنایت سے، ویسے تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد ولی یعنی بائی برتھ ولی اللہ تھے، آپ پیدائشی ولی اللہ تھے۔ اب دیکھیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا پہلا دن روزہ رکھ کر گزارا۔ تو کیا آنے والا بچہ کو روزہ رکھتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دن کے وقت ہمارے غوث پاک دودھ نوش نہیں فرماتے تھے اپنی امی کا۔ مغرب کے بعد افطار کا وقت شروع ہونے کے بعد دودھ نوش فرماتے تھے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان۔ اور مداح الحبیب جمیل الرحمن قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کہتے ہیں، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے نا، وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے اور شریعت کا پابند ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ولی اللہ۔ اور اب تو ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم۔ شیر خارگی میں دودھ پیتے ایام میں بھی غوث پاک کا روزہ نہیں چھٹا۔ آپ پیدائشی ولی اللہ تھے، مگر آپ نے پھر بھی بہت عبادتیں کی، بہت ریاضتیں کی، بہت نفس کی مخالفت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو ایسا عظیم مرتبہ عنایت فرما دیا۔ ریاضت اور مجاہدہ یہ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے جلد 25 صفحہ 92 پر لکھا، اس کا مفہوم یہ ہے، ریاضت و مجاہدہ نام ہے رضائے الہی میں اپنی خواہش کے خلاف کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خواہش کی مخالفت کرنا، یہ ہے ریاضت و مجاہدہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت عبادات کی، بہت ریاضات کی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت وہ فعل ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کی ریاضت و عبادت کیسی تھی سنیے۔ آپ نے 1 سال تک، ایک وقت ایسا گزرا کہ 1 سال تک پانی نہیں پیا، جنگل میں پتے ساگ گھاس کھا کر گزارا کیا، پھر 1 سال محض پانی پیا، کھایا کچھ بھی نہیں۔ تیسرا سال آیا تو آپ نے نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، اور اسی زمانے میں، اسی دور میں
شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد، آپ عبادات، ریاضات، مجاہدات کے ذریعے مراحل طے فرما رہے تھے، تو شیطان وہ بھڑکا، تو آپ کی خدمت میں ایک بدبودار شخص کی صورت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں ابلیس ہوں، مجھے اور میرے تمام گروہ کو آپ نے عاجز کر دیا، میں اپنی ساری وسوسے کاریاں پھیلا چکا، مگر آپ کے قدم راہ توحید سے نہیں ڈگمگائے، اس لیے میں اب ہار مانتا ہوں اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا، میرے مرشد غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، فرمایا میں تجھ سے مطمئن نہیں ہوں، تیری گفتگو تو بجائے خود ایک فتنہ عظیم ہے جس میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے قدم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ ابھی آپ کا جواب ختم نہ ہوا تھا کہ غیبی ہاتھ ظاہر ہوا اور شیطان کے سر پر اس زور سے پڑا کہ شیطان زمین میں دھنس گیا۔ پھر ایک بار شیطان آپ کے پاس آیا، اب اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان چلا گیا۔ لیکن پھر فوراً آیا، آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا تو اچانک ایک شہ سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے غوث پاک کو ایک تلوار عنایت فرمائی، جسے دیکھتے ہی شیطان غائب ہو گیا۔ ایک بار غوث پاک علی رحمۃ اللہ الجواد نے شیطان کو دیکھا اس حال میں کہ وہ پریشان ہے اور بیٹھا رو رہا ہے، سر پر خاک ڈال رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو کہنے لگا آپ مجھے کیا دیکھتے ہیں، میں تو آپ سے بالکل نا امید ہو گیا ہوں۔ غوث پاک کے صدقے میں کاش نفس و شیطان کی چکر بازیوں سے ہمیں بھی امان نصیب ہو جائے، آمین۔ صاحب نما جن امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 8 سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے، میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا، دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ عز وجل میں اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا۔ جس دنیا کی طرف میرے غوث پاک نے توجہ نہیں کی، التفات نہیں فرمایا، اس کو لفٹ نہیں کروائی، ہم تو اس پہ عاشق ہو گئے۔ اور غور کیجئے تو ہمارے دن رات وہ دنیا طلبی میں، دنیا کی ترقی میں، ان کی سوچوں میں ہی وقت گزرتے ہیں۔ تعلیم وہ حاصل کرو جس میں دنیا کی ترقی ہو، وہ علم حاصل کیا جائے جس میں دنیا کے معاملات ہوں، دولت ملے، مال ملے، شہرت ملے، عزت ملے، ثواب، آخرت، رب کی رضا، جنت کا حصول، یہ تو نیک لوگوں کی سوچیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یاد رکھیے ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ تو غوث پاک نے دنیا کی طرف التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں میرے غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق، میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا،
کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، کبھی مجھ سے لڑتا، اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب کرتا، میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا، اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا، 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا، گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا، مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت آزمائشیں آئیں، اور جب آزمائشیں آئیں تو آپ نے کیا کیا سنیے۔ امام شعرانی قدس سرہ النورانی طبقات کبریٰ میں حضور غوث الاعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ابتداً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا، میری زبان پر قرآن پاک کی 2 آیتیں جاری ہو گئیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے۔ الحمدللہ عز و جل غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ صاحب نما جن اسی رسالے میں صفحہ نمبر 11 پر امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ غوث پاک کا اثار فاقوں کے عالم میں بھی، اور ہم بھوکا تو کیا رہنا ہے، اور 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی سامنے آ گئی تو حرص غالب ہوگی اور جی چاہتا ہے کہ سارا تھال ہی کھا ڈالو۔ امیر علیہ سنت لکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، بوٹی تو کجا کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے۔ اے عاشقان غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم، آپ کو جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے، عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حرص غالب آئے، اس وقت اپنے پیر و مرشد کے بیان کردہ حکایت کے ساتھ ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ بھی ذہن میں دہرا لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اثار کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے، اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فاقوں پر فاقے فرماتے، اور فاقے کے عالم میں وہ گری پڑی چیزیں جن کا کھانا اٹھانا مباح ہے اس میں بھی ایثار فرماتے ہیں جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑی، قریب الموت ہو گیا، تو میں نے پھول وارے بازار سے کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اس سے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، عجمی جو عربی نہیں اس کو عجمی کہتے ہیں، اس کے پاس تازہ روٹیاں تھی، بھنا ہوا گوشت تھا، بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق 11ویں والے پیر دستگیر روشن ضمیر علی رحمۃ اللہ القدیر، آپ فرماتے ہیں کہ یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔
آپ فرماتے میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ بولا میں بھی جیلان ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ صومعی علی رحمۃ اللہ الکوی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بے قرار ہو گیا، کہنے لگا میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں، میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی، 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی بخوشی سے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے، پہلے آپ میرے مہمان تھے اب میں آپ کا مہمان۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں بہت خوش ہوا، میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات اور ریاضات کی کیا بات ہے، بہجت الاسرار میں ہے۔ ہمارے غوث پاک تحدیث نعمت کے لیے غلاموں کو نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، تحدیث نعمت کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنا۔ فرماتے ہیں الحمدللہ عز وجل میں 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ 40 سال غوث پاک کی استقامت، مرحبا، کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ تو قرآن پاک بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اب بے غسلہ نہیں پڑھ سکتا قرآن، بے وضو پڑھ سکتے ہیں، مگر زیادہ ثواب ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ ثواب کب ملے گا جب قرآن پاک نماز میں پڑھیں۔ تو ہمارے غوث پاک نے 15 سال یہ روٹین رکھی استقامت کے ساتھ کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نوافل میں قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب استقامت کیسی ہے اور ہماری حالت کیا ہے؟ وہ چند دن نماز پڑھتے ہیں بعض پھر چھوٹ جاتی، عاشقان غوث اعظم کی جماعت نکل جاتی ہے، استغفر اللہ، استقامت نہیں پاتے۔ حالانکہ جو 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفاق اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی اور 15 سال تک روزانہ بعد عشاء نوافل میں مکمل قرآن پاک پڑھا۔ استقامت، اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے صدقے میں کاش ہمیں نیکیوں پر استقامت مل جائے، اجتماع میں آنے پر استقامت مل جائے، شجرہ شریف پڑھنے پر استقامت مل جائے، ماں باپ کی خدمت پر استقامت مل جائے، کاش مدنی قافلوں میں سفر کریں اور پھر اس پر استقامت مل جائے، کاش غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی نصیب ہو جائے، کسی جامع شرائط بزرگ سے ہم نسبت قائم کر کے غوث پاک کے مرید بنے اور پھر اس پر استقامت نصیب ہو جائے، دین اسلام پر استقامت نصیب ہو جائے۔ کاش مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہمیشگی یعنی مداومت، یعنی استقامت کے ساتھ کسی کام کو کرنا
دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ اتنا کام شروع کرو جو نبھا سکو۔ استقامت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی عمل فرماتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ اس پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کی جائے۔ شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم استقامت کے تعلق سے فرماتے ہیں استقامت آدھی کامیابی ہے، جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا۔ غوث پاک کے صدقے میں کاش ہم نیکیوں پر استقامت پانے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اور نماز میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، فرض۔ نماز کی فرضیت کا جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ انکار نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں ہے۔ ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اور خوش نصیب ہے وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھتا رہے گا، دنیا آخرت کی کامیابیاں پاتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم کچھ عزم کریں، پکا ذہن بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور جب بھی نیت کرنی ہو تو پکی نیت کرنی چاہیے۔ نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ، دل کا پختہ ارادہ، عبادت کا ارادہ، یہ نیت ہے۔ تو غوث پاک نے 40 سال تک یہ معمول رکھا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اللہ اکبر، رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے غوث پاک، سبحان اللہ۔ ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں یا فجر جماعت ترک کر دیں، استغفر اللہ، تو یہ اچھی بات نہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم 5 نمازیں پڑھا کریں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ 15 سال ہر رات قرآن پاک غوث پاک ختم کرتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، یہ تو اچھی بات نہیں۔ افسوس کی بات کہ مسلمان ہو اور اس کو قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا آتا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کو قرآن حفظ بھی کروا رہی ہے، ناظرہ بھی پڑھا رہی ہے، اور کنز الایمان بھی پڑھا رہی ہے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، یعنی مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی۔ اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات، مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنین کہتے ہیں اس کو، اور مدنی منیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنات۔ اور الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو قرآن پاک نیٹ کے ذریعے بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سارا کام جو ہے فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور نیٹ کے ذریعے پڑھنے والے تو امریکہ، یورپ اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا بھر کے طلباء ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو کاش ہمیں بھی توفیق نصیب ہو جائے، ہم قرآن پاک اگر پڑھنا جانتے ہیں صحیح مخارج کے ساتھ تو پڑھانے والے بن جائیں، نہیں پڑھنا جانتے تو پڑھنے والے بن جائیں۔ اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان حاضر ہیں آپ کے لیے۔ ہے کہ غوث پاک کا دیوانہ؟ نیت کر لے قرآن پاک پڑھنے کی یا پڑھانے کی، ساری نیت کرو یار، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، قرآن سے محبت کاش ہمیں ہو جائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے،
اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ قرآن پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کی جاتی۔ اور اصلاح اعمال مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہے اس میں تو لکھا ہے الف، اس کے اندر بھی 3 حروف ہیں، الف لام فا، الف لام فے 3 ہے نا بھائی۔ الف اس میں بھی 3 حروف ہیں، لام اس میں بھی 3 حروف ہیں، میم اس میں بھی 3 حروف ہیں، میم میں بھی 3 ہے نا بھائی، میم یہ میم، تو الف لام میم جو پڑھے گا اس کو 90 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اب نیکیوں پر ہم سبحان اللہ تو کہتے ہیں بھائی، لیکن نیکیوں کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور روپے کے لیے، ڈالر کے لیے، ریال کے لیے، درہم کے لیے، دینار کے لیے، پاؤنڈ کے لیے وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، اور اڑتے ہیں، جاتے ہیں، دن رات سر کھپاتے ہیں اور مال کماتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت نصیب فرما دے۔ تو غوث پاک کا قرآن پڑھنے کا معمول ایسا تھا، اللہ اکبر، اور دیکھیے کیسا آپ کا معمول تھا، اور نفس کی خلاف ورزی کیسے کرتے تھے، اب نفس کو کیسا آپ نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ سنیے، ایک رات آپ نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی دلائی کہ تھوڑی دیر سو جائیں، بعد میں اٹھ کر عبادت کرنا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا، اسی جگہ اسی وقت ہمارے مرشد نے، ہمارے غوث پاک نے ایک قدم پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کیا۔ تو میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن کے سبحان اللہ کہہ دیا، فارغ ہو گئے ہم بھائی۔ تلاوت بھی کریں نا بھائی، جیسے غوث پاک نے زندگی گزاری عبادات میں، ایسی زندگی بھی تو گزارے نا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے نا۔ ہم وہ یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں، اگر عبادت نہیں کی، فرض عبادات ہیں، واجب ہیں اور مختلف عبادات ہیں، اگر عبادات نہیں کی رب تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے ہم بھائی؟ تو کاش مقصد حیات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو۔ غوث پاک کتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، کاش ہم بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے غوث پاک کی 40 سال تک خدمت کی، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے دیکھا، اور آپ کا معمول تھا، کیا معمول تھا؟ جب بے وضو ہوتے اسی وقت غوث پاک وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک باوضو رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو وضو نہیں رہتا ہے جی، تو ہر وقت کھاتے رہیں گے تو پھر وضو کیسے رہے گا؟ جانوروں کی طرح ہم چرتے رہیں گے تو وضو کیسے قائم رہے گا؟ کچھ پیٹ کا کفلے مدینہ لگائیں گے، پیٹ کو ہلکا رکھیں گے تو وضو قائم رہے گا نا بھائی۔ رمضان میں روزے کی حالت میں وضو رہتا ہے نا کتنی دیر تک؟ وضو کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ تو ہمارے غوث پاک غالباً یہ تحیۃ الوضو ادا فرماتے ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کو تحیۃ الوضو کی فضیلت بتاؤں۔ نماز کے احکام، امیر اہل سنت کی کتاب، صفحہ نمبر 5 تا 6، آپ لکھتے ہیں حدیث پاک میں ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر وضو کر کے سوئیں تو سبحان اللہ ایسا ہے جیسے جو روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔
اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے. فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے. مزید سنیے، آپ فرماتے ہیں بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف کیا جائے گا. نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے، اس کے اعضاء تسبیح کریں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. سبحان اللہ. جو چاہتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے وہ باوضو رہے. جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں. 6، سکرات موت اس پر آسان ہو. 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے. نزا کی سختیاں کیسی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. ہاں ہم نے پڑھا تو ہے، سنا تو ہے، وہ پریکٹیکل تو ایک ہی بار ہوگا، تجربہ تو ایک ہی بار ہوگا بھائی. تو جو پڑھا ہے جو دیکھا ہے اس سے ہم سیکھیں کچھ اور ڈریں. دیگوں میں ابالنے سے اور کینچیوں سے کترنے سے موت کی تکلیف بڑھ کر ہے. کسی زندہ شخص کو دیگ میں ڈال کر ابال دیا جائے کیسی تکلیف ہے؟ موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر ہے. اور موت کی تکلیف آسان کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے کہ باوضو رہے. جو باوضو رہے گا موت کی تکلیف اس پر آسان ہو جائے گی. اور سبحان اللہ، تحیۃ الوضو کیا ہے سنیے. امیر علیہ سنت نے مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 283 پر لکھا کہ وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھے. اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 234 حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے، اچھا وضو کرے، ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کہ وضو کے بعد اگر فرض نماز پڑھی تو یہ تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائے گی. اور عرض کروں آپ کو، غوث پاک کی عبادت آپ کی ریاضت. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ کتنے نوافل پڑھتے تھے سنیے. ہم سے جو فرض نمازوں کے ساتھ سنت قبلیہ ہوتی ہیں نا، اور جو نوافل ہوتے ہیں بعد کے وہ نہیں پڑھے جاتے، بہت سارے سستی کرتے بھاگ جاتے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفریح الخاطر میں لکھا ہے آپ روزانہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے. 1000 ہم سے اشراق نہیں پڑھی جاتی، چاش نہیں پڑھی جاتی. حج عمرے کا ثواب ہے. تہجد، اللہ اکبر، رات کی نمازوں میں افضل ترین نماز. اور سبحان اللہ جو تہجد پڑھنے والا ہے بروز قیامت بغیر حساب کے داخل جنت کیا جائے گا. مگر ہم سنتے ہیں اور پھر وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں. ماحول رہے نا، اجتماع میں آئے، فضیلت سنی، پھر اس کے بعد قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو ہم دیکھتے رہیں، اچھی صحبت اختیار کریں، سنتوں پر عمل کرنے والے غوث پاک کے دیوانوں کی رفاقت اختیار کریں. کسی چرسی موالی کی صحبت اختیار کریں گے تو چرسی بن جائیں گے بھائی، شرابی کی صحبت ہوگی تو شرابی بن جائیں گے، اور کسی غوث پاک کے عاشق کی صحبت اختیار کریں گے تو غوث پاک کے عاشق بن جائیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے نوافل پڑھتے تھے. کتنے؟ 1000. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنے تہجد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے. ایک اعرابی نے، عرب کے دیہاتی نے اٹھ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟
فرمایا اس کے لیے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تہجد اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو مدنی انعامات پر عمل ہو تو اس میں اشراق کی بھی ترغیب ہے، چاشت کی بھی ترغیب ہے، اوابین کی بھی ترغیب ہے، تہجد کی بھی ترغیب ہے، نفلی روزوں کی بھی ترغیب ہے، تحیات الوضو کی بھی ترغیب ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نفس کی مخالفت کرتے تھے نا، ابھی آپ نے سنا کہ نفس نے سستی دلائی تو آپ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کیا۔ اگر ہم نفس کی مخالفت کریں، بری خواہشات جو دل میں آتی ہیں اس کی مخالفت کریں، اس سے اپنے آپ کو روکے رہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت کے حقدار بنیں گے۔ سنیں سورہ نازیات یہ پارہ 30 میں ہے، آیت نمبر 40-41۔ اللہ الرحمن کا فرمان جنت نشان۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں جو کوئی خوف قیامت کی وجہ سے نفس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی ہے۔ کاش نفس کی چکر بازیوں سے ہمیں امان نصیب ہو جائے غوث پاک کے صدقے میں۔ کاش یہ ایسی صفت ہے کہ اس کی باطل کے سوا تسکین ہی نہیں ہوتی، یعنی نفس جو ہے گناہوں پر خوش رہتا ہے۔ تو مدنی ماحول اپنائیں گے، اجتماع میں شرکت کریں گے، قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے علم بھی حاصل ہوگا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے سانپ نما جن، اس میں عبادات اور ریاضات کا بیان ہے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ، اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے علاوہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا کیسا ہے اس کا بھی بیان ہے۔ اولیاء حیات زندہ ہیں اس کا بھی بیان اس میں موجود ہے۔ نماز غوثیہ پڑھنے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے، نسخہ بغدادی بھی لکھا ہے، پھر قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول بھی اس میں۔ یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے منی کی لاش، اس میں غوث پاک کے بچپن کے حالات ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات جاننے کے لیے یہ بھی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے غوث پاک کے حالات، یہ پڑھیں، یہ مطالعہ ہو۔ دیکھیں میں نے شروع میں غوث پاک کا نام آپ کے کچھ مختصر تعارف پیش کیا، بہت وہ غوث پاک کے دیوانے ہوتے ہیں، نام ہی پتہ نہیں ہوتا غوث پاک، تو علم تو حاصل کرو بھائی۔ غوث پاک کی ولادت کہاں ہوئی، کب ہوئی، یہی پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ چلیں کچھ نہ کچھ وہ یاد رہ ہی جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کی سچی 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 پکی 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 محبت نصیب فرما دے، اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے، ان سے نسبت ہم قائم کریں اور اس پر پھر ہمیں استقامت نصیب ہو جائے اخلاص کے ساتھ۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔